بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایکٹیو آئی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اسلام میں یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنا اور اس کی پرورش کرنے کا کتنا ثواب ہے، اسی حوالے سے ہم آج آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک یتیم لڑکے کے لیے محبت اور شفقت کا واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ عید کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور آپ کے راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ اس میں سے ایک بچہ غمزدہ اور پریشان حال الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، زاروں قطار رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پھر محبت بھرے انداز میں اس سے پوچھا، اے بچے، تو کیوں رو رہا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں نہیں کھیلتا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا، اس لیے کہنے لگا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرا والد ایک جنگ میں شریک ہو کر شہادت کا جام نوش کر چکا ہے، میری والدہ نے نئی شادی کر لی ہے اور انہوں نے میرے باپ کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور مجھے اپنے باپ کی میراث سے محروم کر دیا ہے، اور اس کے نئے خاوند نے مجھے اپنے گھر سے بھی نکال دیا ہے۔ اب نہ تو میرے پاس کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ ہی پہننے کے لیے کپڑے اور نہ ہی کوئی جائے پناہ، اور آج عید کا دن ہے، جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، تو مجھے اپنے والد کی یاد ستاتی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا باپ ہو جاؤں؟ عائشہ تیری ماں، علی مرتضیٰ تیرے چچا اور حسن اور حسین تیرے بھائی بن جائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا تمہاری بہن۔ تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنے گھر لے آئے، اسے بہترین لباس بنایا، خوب کھانا کھلایا، نہلایا دھلایا، خوشبو لگائی، تو وہ بچہ ہنستا مسکراتا خوشی خوشی گھر سے باہر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا، کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ تم پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھ کے مسجد نبی میں نماز پڑھنے جاؤ؟ پھر آپ نے اس بچے کو اپنے کندھے پہ اٹھایا اور عید کی نماز کے لیے مسجد نبی کی طرف چل پڑے۔ جو بچہ نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، خوشی خوشی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر بیٹھا مسجد کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں وہی بچے اسے ملے۔ جب دوسرے بچوں نے اسے دیکھا تو کہنے لگے، یہ تو وہی لڑکا ہے جو تھوڑی دیر پہلے پوسیدہ کپڑوں میں ملوث تھا اور زاروں قطار رو رہا تھا، لیکن اب یہ نیا لباس سے بتن کیے ہوئے ہے اور بہت زیادہ خوش و خرم ہے۔ انہوں نے اس سے اس کی وجہ دریافت کی تو بچے نے جواب دیا، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ماں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے بھائی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ میرے چچا اور حضرت فاطمہ الزہرا میری بہن ہے۔ میں بھوکا تھا، اب سیر ہو گیا ہوں، میرے کپڑے پوسیدہ تھے، اب نیا لباس پہنے ہوئے ہوں، تو میں اس شہادت پر کیوں خوش نہ ہوں؟ تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے کہا، کاش ہمارے والد بھی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کر چکے ہوتے تو ہمیں بھی یہ شہادت نصیب ہو جاتی، اور عید کی نماز کے لیے مسجد نبی کی طرف چل پڑے۔ مسجد پہنچے، خود ممبر پر بیٹھے، اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اس کے برابر اسے نیکیاں ملے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے تو وہ بچہ بہت پریشان ہوا، گھر سے باہر نکل کر اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا، وویلا کرنے لگا، مدد طلب کرنے لگا اور کہنے لگا، آج میں غریب ہو گیا ہوں، میرے سر سے شفقت پدری کا سایہ اٹھ چکا ہے، میرا کوئی والی نہیں، اب میں کس دروازے پر جاؤں گا؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس حالت میں دیکھا تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا اور ایک شفیق باپ کی طرح اسے پیار کرتے رہے۔ تو دوستو، یتیموں کا خیال رکھنا ہمارا بھی فرض ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھے نہ جانے کتنے ہی بچے جن کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھیں، ان کا خیال رکھیں؟ اس سے دل کو بھی خوشی ملے گی، دنیا اور آخرت بھی سنورے گی۔ اور یاد رکھیے گا، قرآن پاک میں آتا ہے، جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کھاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ رحم اور ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔